حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے آپ کو صبر اور معاف کرنے کی تلقین تھی. جب مدینہ منورہ تشریف لائے 2 سال پورے ہونے لگے اور مشرکین کی چھیڑ چھاڑ بڑھتی گئی تو حق تعالیٰ نے دین کی حمایت کے لیے آپ کو ان کے ساتھ نبردآزما ہونے کا اعلان فرمایا اور اجازت دے دی. بدر میں تو رب العزت نے بالخصوص مدد فرمائی اور اللہ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں مضبوط کر لیا، جس کی تفصیل سورۃ انفال میں آئی. لیکن تیسرے سال پھر احد پیش آیا اور اس میں مشرکین نے بڑی سازشیں لڑی تھی اور ان میں مسلمانوں سے غلطی کرا کہ اس کی وجہ سے ان کو میدان پر مسلط ہونا ہوا. لیکن آخر کار اللہ کو اپنے پیغمبر معصوم پر رحم آیا اور نہتے مسلمانوں کے کچھ ابتلا کے بعد مزید ان کو فتح سے مالا مال کیا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جس وقت آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر والوں سے، تو بوّئ المؤمنین، بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مقاعد مورچوں میں للقتال، جہاد کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اس وقت جو دعا مانگ رہے تھے آپ اللہ سن رہے تھے، جو حالت تھی آپ کی اللہ دیکھ رہے تھے، اللہ جانتے ہیں. آہا، حضرت تشریف لائے صبح سویرے اور آپ نے احد مقام کا جنگی نقشہ سیٹ کیا کہ یہ یہاں کھڑے ہوں گے، یہ قبیلہ وہاں کھڑا ہوگا، یہ پہاڑ کے نیچے ہوں گے. 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں اس کو درے میں بٹھایا. عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں 50 تیر انداز کو درے میں بٹھایا. ہمیں فتح ہو یا شکست جگہ سے نہ ہلنا. ابتدائی مرحلے میں فتح ہو گئی، مشرکین بھاگ گئے. صحابہ جو درے میں بیٹھے تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید پیغمبر اور صحابہ ہمیں بھول گئے. جب مشرکین بھاگ گئے اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، انہوں نے جگہ چھوڑ دی. خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، وہ مشرکین کا ایک جھتہ لے کر ادھر سے حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کی بنی بنائی فتح دوبارہ شکست میں تبدیل ہونے لگی. اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں. اور اس دور کا کمپیوٹر اور جدید آلات سے مسلح انجینئر بھی انجینئرنگ کے تمام اصول اور فنون حرب کا ماہر انجینئر بھی جب احد پہاڑ کے سامنے حج یا عمرے کے موقع پر آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس سے کامیاب نقشہ اس وقت بھی کوئی نہیں بنا سکتا جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا. یاد کرنے کا ہے جب صبح سویرے نکلے آپ گھر والوں سے، کام تو تب بنتا ہے جب آپ سویرے آ جائیں. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدا کی قسم اگر بیویوں کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ نہیں آ سکتی، فجر کی نماز پڑھا کر اسی مصلی پر تفسیر شروع ہو جاتی. بالکل. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ 10 بجے وقفہ کرے 1 گھنٹہ اور پھر پڑھے. لیکن بیویاں نہیں پہنچ سکے گی. اللہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کل سے آپ 7:30 سے پڑھیں. یہ ہو سکتا، کیا خیال؟ آرام تو جتنا آپ کریں گے بڑھتا جائے گا. آرام تو بڑا آرام ہے. آرام تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا جب تفسیر ختم ہو جائے، آپ گھر جا رہے ہوں گے اور میں اعتکاف کی طرف جا رہا ہوں.
اور اس سے بڑا آرام جب قبر میں منکر نکیر واپس ہو جائے اور آپ کو اور ہم کو کہے نم کنومت العروس، آرام کر لیجئے جیسے دلہن آرام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے کیا آرام ہے؟ مرا در منزل جانا چ امن و عیش چو ہر دم، میں اس جہان میں کیا خوشی بناؤں، آرام کر لو۔ مرا در منزل جانا چ امن و عیش چو ہر دم، جرس فریاد می دارد کہ بربندید محمل ہاں۔ گھنٹی بج رہی ہے، 8 بجنے والے ہیں، حاضری ہو گئی، تلاوت بھی ہو گئی، گھنٹی بج رہی ہے، بار بار گھڑی دیکھو، بار بار موبائل دیکھو، یہاں تک کہ روانہ ہو جاؤ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی فجر پڑھے، دعا مانگے، اور تفسیر والے باغے باغے تپائیے اٹھا لے، گڑاز گڑوز گڑاز گڑوز، اور درس شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مشائخ ایسا کرتے تھے کہ ان کے درس میں عورتوں کا رواج نہیں تھا۔ اب ہمارے درسوں میں تو مردوں سے زیادہ خواتین ہوتی ہیں، اور مرد تو خالی وہ ثلاثی مجردات ہے، اور خواتین ساز و سامان کے ساتھ آتی ہیں، آٹولی سیٹانی جی بلا پیسے رڑی مدرسے چلائی باقاعدہ آگے ہوگا سر کلو و شربو والے جی نان بخور اور ڈر بزر، اس لیے سب کو ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ الحمدللہ۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کرو جب صبح سویرے آپ آئے اپنے گھر والوں سے، تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مقاعد مورچوں میں، للقتال، جنگ کے لیے۔ امید ہے مجھ سے بہتر ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ الحمدللہ۔ آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا۔ امید ہے کہ یہاں تفسیر تو حکیم الامت نے کی ہے، غزوات کی تفسیر حکیم الامت کی شاندار ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مریدی تھانوی ہے اس لیے تھانے سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حکیم الامت ہر علم و فن میں امام ہے۔ خدا کی قسم یہ جو غزوات ہے قرآن مجید میں، ان میں بیان القرآن دیکھنے کا ہے، یاد کرنے کا ہے۔ جب صبح سویرے آپ آئے گھر والوں سے بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مورچوں میں للقتال، جہاد کے لیے، واللہ سمیع علیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے تمہیں میں سے کہ ہمت ہارے، فشل، فشل بے ہمتی، فشل بزدلی۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو حارثہ، دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو سلمہ۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اخرجہ البخاری و مسلم عن عبداللہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دو قبیلے تھے بنو حارثہ و بنو سلمہ، دونوں نے احد کا میدان دیکھ کر بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر خیال آیا کہ بھاگیں گے تو کہا پیغمبر اور صحابہ یہاں اکیلے رہیں گے اور ہم مدینے میں بیٹھیں گے، کیا عزت ہوگی۔ واللہ ولیہما، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی فرمائی۔